اگر یہاں پر کوئی پاکستانی ڈرامہ یا پھر انڈین مووی کے ایپیسوڈز وغیرہ ہوتے تو ہزاروں میں اور ملینز میں ویوز آتے اور لوگ لاکھوں میں کمنٹ کرتے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گا. لیکن یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو صرف انسان کی اصلاح کے لیے ہے، جو دنیاوی اور آخرت کی اصلاح کے لیے ہے. اسی لیے تو ویوز نہیں آتے اور اسی لیے لوگ نہیں دیکھتے. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ چھوٹی سی ایک کلپ بنا رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہ اب تک میں ایپیسوڈ 13 اپلوڈ کر چکی ہوں، جس میں ایسی باتیں، ایسے واقعات، ایسے قصے اور ایسی باتیں ہیں جو مجھے خود پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اتنا رونا آتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے ریکارڈنگ کرنا، لیکن سننے والوں پر اثر نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی چیز سن رہی ہوں قرآن سے، حدیث کے ذریعے سے یا کسی بزرگ کا کوئی واقعات، تو میری فیل کیا ہے، مطلب مجھے کیا فیل ہو رہا ہے، میری فیلنگ کیا ہے، میں کیا محسوس کر رہی ہوں. کیا مجھے رونا آ رہا ہے، یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یا مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے، یا مجھے اپنی زندگی کا جو وقت میرا گزر گیا ضائع ہو رہا ہے اس پر افسوس ہو رہا ہے، یا پھر بس میں اس کو اگنور کر رہی ہوں، اسکپ کرتے جا رہی ہوں. تو اس چیز کو نوٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر آپ کا ایمان کتنا باقی رہ گیا ہے. یہ ویڈیو، یہ بات یا صرف میرے ویوز کے چکر کے لیے نہیں ہے کہ یہ نہ لوگ کہیں کہ میں اپنے ویوز کے لیے اور اپنے سبسکرائبر کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں، بلکہ میرے ویڈیو کو چھوڑ کر ہزاروں ویڈیوز ہیں جو انٹرنیٹ پر ہیں، ہزاروں جو ملینز میں لوگ ڈالتے ہیں اسلامک ویڈیوز، بیانات وغیرہ. تو وہاں پر بہت ہی کم ویوز، بہت ہی کم لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں. اور یہاں پاکستانی ڈرامہ رات میں اپلوڈ کیا جائے تو 3-4 گھنٹے میں ملینز کے ویوز آ جاتے ہیں. لوگ ایسے دھڑا دھڑ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کمنٹ کیے جا رہے ہیں، اوہو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اوہو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گا، فلاں کب ہوگا، فلاں کب ہوگا. مطلب کتنا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں لوگ. دکھ رہا ہے کہ لوگوں کو کتنا شوق ہے، لیکن دین کے لیے لوگوں کے اندر شوق نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ زبردستی ان کے کانوں میں گھسیڑے جا رہے ہیں، زبردستی ان کو سنائے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. یہ ویڈیو ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو صرف سن کر اگنور کر دیتے ہیں. یہ بہت تکلیف کے ساتھ بنا رہی ہوں کہ اب تک ایپیسوڈ 13 ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی بہن بھائی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ بولا ہو کہ یار نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گا، آگے کیا ہوگا، یا پھر اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے. ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو ایسی باتیں کرنا یا پھر اپنا بتانا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے یہ ویڈیوز دیکھی، یا پھر میں نے کسی اور کی ویڈیوز دیکھی تو میرے حالات بدل دیے، یا پھر میں نے غیبت چھوڑ دی، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں نے بے پردگی چھوڑ دی، میں نے سانگ چھوڑ دیے، میں نے فلمیں چھوڑ دی، میں نے بے حیائی چھوڑ دی. ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو دین میں ریس لگانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین میں دوڑو، دین میں ریس لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اس نے یہ عمل کیا ہے نیکی کا تو میں اس سے بڑھ کر کروں گی. اس میں کر سکتے ہیں، ریس کر سکتے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے ریس لگائی جا سکتی ہے. لیکن لوگ اس طرف نہیں آ رہے بلکہ غلط چیزوں میں زیادہ ملوث ہو رہے ہیں اور اس میں زیادہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اگر میرے کچھ ورڈز آپ لوگوں کو برے لگے ہوں تو اس کے لیے معذرت، بٹ کوشش کریں کہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اصلاح کی کوشش کریں. صبح سے شام تک آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے، آپ بلا وجہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہو، ریلز دیکھتے رہتے ہو، سانگ، ڈرامے، فلاں. اسلامک چیزیں بھی دیکھ لیا کریں، تھوڑا سا نا اپنے آپ کو بھی ٹائم دے دیا کریں اور اس میں پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، اور پھر اس کو آگے شیئر کریں. شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا اتنا ٹائم نہیں لگتا، نہ وقت ضائع ہوتا ہے، نہ ہی آپ کے وائی فائی میں تو اتنے آپ کے MBs بھی نہیں جاتے. کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر میں نے کوئی ویڈیو شیئر کی اپنی دوست کو، اس نے اس ویڈیو کو دیکھ کر کوئی برائی چھوڑ دی تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور کل قیامت کے روز تو انسان ایک نیکی کو ترسے گا کہ مجھے ایک نیکی کہیں سے مل جائے. تڑپیں گے لوگ، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے مانگیں گے. ایک نیکی کا کیا حساب ہے، ایک نیکی کا سوال ہے، بس ایک نیکی مجھے دے دیں، یہ مجھے ایک نیکی مل جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے 99 گناہ ہیں اور 99 ہی آپ کی نیکیاں ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ ایک نیکی ہے، جاؤ لے آؤ، اپنے ماں باپ سے، کسی سے بھی، دوست سے لے آؤ
اور آپ جنت میں چلے جاؤ، آپ کی 100 نیکیاں ہو جائیں گی، آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے 1%، تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ لوگوں سے مانگو گے، دوڑو گے، بھاگو گے، بیوی بچے، ماں باپ، دوست احباب، جو دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان وار سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان سب سے مانگو گے، لیکن کوئی بھی آپ کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ نیکی کہ اس شیئر کرنے سے کہ کوئی بدل جائے، کوئی گناہ چھوڑ دے، کوئی جھوٹ چھوڑ دے یا کچھ بھی چھوڑ دے، تو ہمارے ایسی نیکیاں، غیبی نیکیاں اس دن ہمارے کام آ جائیں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ان دجالی فتنوں سے، اور جو آج کل سوشل میڈیا اور دنیا میں مصیبتیں اور وبائیں پھیل چکی ہیں جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔